بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا جو میں نے تلاوت کی ہے، اگر آپ اس کو دن میں پڑھتے رہا کریں اور ایک مقصد کے لیے، ایک خاص مقصد کے لیے 21 دن تک اس کی کسی وقت بھی اول اور آخر ایک دفعہ درود شریف کے ساتھ اسے پڑھیں تو آپ کو ویسے بھی فائدہ ہوگا، دل آپ کا اطمینان میں ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اخیر میں یا ارحم الراحمین، اے سب سے بڑے رحم کرنے والے، اور وہ ذات الہی سوائے اللہ تعالیٰ کے کون ہو سکتا ہے۔ آپ جتنا قریب اللہ کے قریب جا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ نمازیں پڑھتے رہیں، تسبیحیں پڑھتے رہیں، نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان پہنچتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں کہتا ہوں کہ یہ بڑا آسان ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ عبادت کرتے رہیں، دن میں یہ پڑھ لیں، شام کو یہ پڑھ لیں، سویرے اٹھ کے یہ پڑھ لیں، یہ ممکن نہیں ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ انسان کو رزق اور روٹی کمانا ہوتا ہے، کسی کو اٹھ کے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، ہسبینڈ کے لیے بندوبست کرنا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اور میں اس کا ذکر بار بار کرتا ہوں، اس پوری کائنات میں جو ملحد ہیں، یعنی اللہ کو مانتے نہیں، جو مشرک ہے جیسے ہندو ہے وغیرہ، اور وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے کہا تم ابھی مسلمان، تم تو نام کے مسلمان ہو، تم اسلام میں داخل ہی کب ہوئے ہو، وہ بھی جو زیادہ تر مسلمان ایسے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں وہ گروپ ہے جو شیطانوں کی پوجا کرتا ہے، شیطان کی پوجا کرتا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہیں کے کہتے ہیں، یہ ابریویشن ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ساری دنیا میں گورے ہی ہیں جن کو حکومت کرنا چاہیے، کسی اور رنگ کے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور دہریے جو رب کو مانتے ہی نہیں، جنہیں آپ ایتھیسٹ کہتے، وہ بھی موجود ہیں۔ اور وہ تعداد بھی ہے دنیا میں جن کو پتہ ہی نہیں کہ رب کیا ہے، اور وہ لمبی کہانی ہو جائے گی۔ بہرحال وہ موجود ہے اس دنیا میں۔ آپ اپنی پاکستان میں دیکھ لیں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، یہ ہے وہ، لیکن دل سے وہ اللہ کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ پہ بلیو کرتا ہوں تو فوراً کنڈیشن ہے، اللہ کہتا ہے اچھا تمہارا مجھ پہ بلیو ہے تو چلو ابھی آزماتے ہیں۔ اور یہ آزمائش جو ہے، یہ ہر شخص کے لیے جو مانے نہ مانے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس لیے زیادہ ہے کہ مسلمان کلیم بہت کرتے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور کیا نام ہے، ہر وقت اسلام کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کام نہیں کرتے، ہر وقت بکواس کرتے رہتے ہیں، مولوی ملا اس ٹائپ کے لوگ۔ اور پھر جو بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، وہ بھی بڑے مذہبی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اور کوئی کام تو ہے نہیں۔ حالانکہ اگر ان کے پاس تجربہ ہے تو بچوں کو پڑھائیں، جو میتھمیٹکس جانتا ہو، جو سائنس جانتا ہو، جو انگلش جانتا ہو، یا کچھ ٹیکنیکل چیزیں جانتا ہے، لیکن گھر بیٹھے رہیں گے، بہو بیوی بچوں پہ نظر ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ کچھ کریں تاکہ ان کا بڑھاپا اچھا گزرے، اور اللہ بھی ان سے خوش ہو کہ جو تو نے سیکھا وہ میرے بندوں کو آگے دیا۔ یہی جو انسان علم حاصل کرتا ہے اس کی زکوٰۃ ہی ہے۔ میں بوڑھا ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مرتے مرتے کچھ نہ کچھ اچھی باتیں لوگوں کو بتا دوں، اس لیے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت انسان کی آنکھ بن جائے، بند ہو جائے۔ بھی آپ دیکھیے سیلاب آیا ہے پاکستان میں،
یہ اس سال آیا اگلے سال ہو سکتا ہے اس سے بھی بدتر ہو، کیونکہ ہمارا کوئی بندوبست تو ہے نہیں. ہم تو بس کون ہیں ہم لوگ، ہمیں شاید پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. ہم تیتر بٹیر کی طرح ہیں، ہمارا کوئی پتہ نہیں. لیکن رب کے جو اصول ہیں نہ وہ قیامت تک نہیں ختم ہوگے، نہ قرآن ختم ہوگا، نہ اس کے کیا نام ہے نبی کی یاد یا نبیوں کی یاد، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور آل اطہار جو ہیں، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، جو ان کے گھر والے ہیں، ان کی بھی کوئی عزت میں کمی نہیں آ سکتی. جس کا جو مرضی کر لے، اللہ نے جن کو منتخب کر لیا، جن کو چن لیا، ان پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی. زمانہ جو مرضی بکواس کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو چلیے تمہید ہو گئی، حالانکہ تمہید میں چاہتا نہیں تھا لیکن ہو گئی. تو کیا نام ہے جعفر دینہ شاہ آپ کی خدمت میں حاضر سلام عرض کرتا ہے. دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پہ رحم کرے. جو چیزیں میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ، وہ صرف یہی منہ سے نکلتا ہے کہ ہم عذاب الہی میں مبتلا ہیں. یہ عذاب کم ہو سکتا تھا. اب جیسے آج ہی کی خبر ہے کہ کیا نام ہے جاپان میں ایک زبردست طوفان آنے والا ہے، اس میں لاکھوں لوگوں کی ہلاکت کا بھی ذکر ہے، اور تباہی بربادی. انسان کے جو بھی سامان ہے جس کو وہ ہر وقت جوڑ کے رکھتا ہے یا ہر وقت اس سے پیار کرتا ہے. تو دنیا میں یہ جو آپ کی زندگی، اس کے سمیت کسی کو پائیداری حاصل نہیں ہے. کب فنا ہو جائے، کیونکہ ہم لوگ ایکچولی پیدا ہوئے ہیں فنا ہونے کے لیے. فنا ہماری قسمت کا حصہ ہے، ہماری ڈیسٹنی وہی ہے. تو ایک بیٹی نے مجھے فرمائش کی ہے کہ میں والد کے بارے میں کچھ کہوں. ان کا کہنا ہے کہ والدہ کے بارے میں تو بڑے قصے کہانیاں سنتے ہیں، نظمیں ہیں، غزلیں ہیں اور مناجاتیں ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن والد کے لیے بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. تو ان کی فرمائش پہ میں یہ شکریہ ان کا کہ انہوں نے یہ فرمائش کی مجھ سے. میری کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال قرآن میں اگر آپ سورہ نساء پڑھیں اور سورہ بقرہ، ان دو میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ جو آپ کی عائلی زندگی یعنی فیملی زندگی میں ایک کنسپٹ رکھا ہے اللہ کہ جو ہسبینڈ ہے وہ سربراہ ہے. پھر اس کے بعد ماں کا رتبہ ہے، اس لیے کہ وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، پرورش کرتی ہے. پھر دونوں مل کے، آج کل کے دور میں تو یہی میں نے دیکھا، خصوصاً امریکہ میں، باقی کا مجھے نہیں پتا، بہت ایسے گھرانے ہیں جس میں میاں بیوی مل کے بچوں کو پرورش کرتے ہیں اور ذمہ داریاں بانٹ لیتے ہیں. ایک افہام و تفہیم انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا رتبہ رکھا ہے، یعنی مرد کا بھی عورت کا بھی. لیکن قرآن میں یہ بھی ہے کہ مرد کی اس لیے زیادہ اہمیت ہے کہ وہ کفالت کرتا ہے، یعنی اسباب مہیا کرتا ہے، جاب کرتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب لوگ، اور وہ ایک تنخواہ لاتا ہے. جو بھی ارننگ ہے وہ پھر بچوں پہ خرچ ہوتی ہے، بیوی اس کو خرچتی ہے یا شوہر خرچتا ہے یا دونوں مل کے. اور بچوں کی پرورش میں کھانا پینا، کپڑے، اسکول کی فیس وغیرہ وغیرہ یہ سب ہوتی ہے. اب قرآن آگے چل کے بتاتا ہے کہ یعنی جو ماں ہے اس کا کیا رتبہ ہے. جیسے کہا ہے کہ ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے. میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، بس کسی نے کہہ دیا تو آگے چلتا گیا، اور شعر و اشعار میں جنت دونوں ہی کے پیر میں ہے.
کیونکہ دونوں آپ سمجھ لیجئے ایک جوڑا ہے، ایک دوسرے کے بغیر. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. تو اس میں جوتیاں بھی آ جاتی ہیں. اب کس کے پیر کے نیچے یا جوتی کے نیچے جنت ہے، یہ میرے ذہن میں یہ کنسپٹ آیا ہی نہیں، اور اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. کہنے کو آپ جو مرضی کہتے. ماں کا بھی رتبہ بہت ہے اور والد کا بھی بڑا رتبہ ہے. لیکن سوسائٹی میں ایک بڑی لعنت ہے جو پتہ نہیں کب سے آ رہی ہے، کہ جب ماں کے بچے یعنی دونوں کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، لڑکیاں لڑکے، تو وہ والدہ کی طرف زیادہ جھکا ہوتا ہے، اس لیے کہ والدہ مرتے مرتے ان کو روٹی پانی کھانا بناتی ہے. لیکن شوہر بھی آہستہ آہستہ وہ نکڑے لگ جاتا ہے، یعنی وہ تنہا ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے. میرے پاس بہت لوگ آتے تھے تو بہت کم شوہر کا ذکر کرتے تھے. میرا بیٹا یہ، میری بیٹی وہ، میری ساس یہ، میرے فلاں. بہت کم شوہر کا ذکر، اس لیے کہ شوہر کا رول ختم ہو گیا. وہ بوڑھا ہو گیا، ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، اس کو کھانا پینا دے دیا، اور بچے آئے تو سلام کر لیا ابا کو، اور اس کے بعد وہ کونے میں چلا گیا. تو یہ جو ہے نا، اللہ کیا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر بیوی شوہر میں کچھ عیب ہے ان کو اچھالتی پھرتی ہے تو یہ بہت ہی غلط ہے، اس کے اعمال ختم ہو جائے گا. اسی طرح شوہر بیوی میں عیب نکالے گا اور اس کا مذاق اڑائے گا، اس کے کچھ ناک نقش کا مذاق اڑائے گا، تو وہ بھی ایک عذاب الہی کی طرف ہے کہ بڑھے گا. اس لیے کہ کوئی شخص انسان کو تو نہیں بنا سکتا، سب اللہ کی پیداوار ہے، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، اور براؤن ہو، درمیانہ ہو، فلاں فلاں فلاں. اس لیے اللہ نے بنایا ہے کہ انسان کو یہ تمیز ہو جائے کہ ہاں، گورے اور کالے میں فرق نہیں ہے، البتہ ان کے جو عادات و اطوار ہیں، جس طرح وہ بیہیو کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے نزدیک وہی ہے جس کا تقوی بلند ہے. تقوی کیا؟ برائی سے جو بچتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت میں اس نے کہا کہ یہ اصول جو ہے، یہ مذہب جو ہے ہمارا، یہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں، وہی فائدہ اٹھائیں گے. ہدایت انہی کو ملے گی جو تقوی کیا ہے وہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے. نماز روزے کا قیام، جو رزق دیا ہے اس کو کھانا، اسی میں سے صدقہ و خیرات کہنا، نیکیاں قائم کرنا. اصل میں نماز کا مقصد یہی ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ وہ نیکیاں قائم کرتے ہیں، اور وہ ایک عبادت کا حصہ ہے جو ہم آپ سب جانتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں، بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں، تو دونوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی شادی کرنا ہے. اب بیٹی کو والدہ ہر ہنر سکھا دیتی، جو بھی وہ کھانا پکانا یہ وہ، لیکن زمانہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے. اب یوٹیوب پہ کھانا بنانے کی ترکیبیں ہیں، اور مسالے جات جو ہیں وہ تقریباً 120 کے قریب آ گئے ہیں. یو نیم اٹ اینڈ مسالہ از دیئر. اب ان کے مختلف نام ہیں. پاکستان میں وہ بنتے ہیں، انڈیا میں بھی بہت بنتے ہیں. آپ انڈین شاپ پہ جائیں یہاں پر تو لائن لگی ہوئی ہے. جو ان کے کھانے ہیں انڈیا کے، اس کے بھی کیا نام ہے ریسیپیز بنی ہوئی ہیں. اور اسی طرح پاکستان کے بھی جو ہیں ریسیپیز، پوری دنیا کے ریسیپی یوٹیوب میں موجود ہے. جس ملک کو چاہیے ریسیپی آپ کو مل جائے گا.
اب وہ کھانا پکانا اور سویرے سے دال چھیلنا بنانا چاول چننا وہ سب چیزیں تو ختم ہو گئی. پیپل ہیو مور ٹائم ٹورڈس دیئر گول. اب گول کیا ہے؟ گول یہ ہے کہ ایک لڑکی ایتھلیٹ میں کچھ بننا چاہتی ہے، کوئی سنگر بننا چاہتا ہے، کوئی کیا نام ہے ٹیچر بننا چاہتا ہے، کوئی کیا نام ہے ایسٹروناٹ بننا چاہتا ہے، کوئی کھلاڑی بننا چاہتا ہے کسی میں، اور کوئی ڈیزائننگ جو فیشنز ہوتا ہے اس میں جانا چاہتا ہے، کوئی گٹار بجانا چاہتا ہے، کوئی کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے. اسی صورت سے اب تو آپ اتنے شغل ہیں، اتنے ہابیز آ گئی ہیں، اور اتنے ایکسپرٹیز کے جو ہوتے ہیں تعلیم وہ آ گئی ہے کہ آپ یہ بن جائے وہ بن جائے. اب ان دونوں میں یعنی علم کے معاملے میں اب آج کل چونکہ دونوں پڑھے لکھے ہوتے ہیں عام طور پہ. پاکستان میں تو جہالت ابھی بھی بڑی ہائی لیول کی ہے اور وہ ختم بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں کے لوگ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے. وہ عورت کو روٹی پلاؤ زردہ پراٹھے دہی بھلے بنانے میں لگانا چاہتے ہیں. بہرحال زمانہ چینج ہو چکا ہے اور کسی کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کچھ بھی ہو، والد کے بغیر بچے بگڑ جاتے ہیں اور والدہ کے بغیر بچے نہیں سنبھل پاتے. تو دونوں لازم ملزوم ہے. اس لیے کسی کو زیادہ اہمیت دینا کسی کو کم اہمیت دینا اس دور میں، کیونکہ چینجز سوسائٹی از چینجنگ ایوری ڈے. باپ اگر نہ ہوتا تو ماں پریگننٹ کیسے ہوتی؟ یہ انسان کو سوچنا چاہیے. تو نطفہ اسی کا ہوتا ہے جو قطرہ وہ ماں بیوی کو ملتا ہے، اسی سے اولاد بنتی ہے. آپ سب جانتے ہیں، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپلین ٹو یو. لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ بہت والدوں کو شکایت ہے، اور میرے پاس درجنوں وہ رکھے ہوئے ہیں جو پرانا ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بچے ماں کی طرف اتنا جڑ جاتے ہیں کہ صرف آئیں گے ہلو ہائی ڈیڈ السلام علیکم، اس کے بعد وہ دوبارہ واپس نہیں آتے. دے تھنک کہ دے ڈونٹ نیڈ فادر. ایسا نہیں ہے. فادر اگر سنسیبل ہے، بیوٹیفل ہے، تو اس کا جو تجربہ ہے وہ انسان کو کام آتا ہے، چاہے اسے کمپیوٹر آئے یا نہ آئے، اس کو کیا نام ہے یوٹیوب چلانا آئے یا نہ آئے، یا اس کو ٹیلی فون آپریٹ کرنا آئے یا نہ آئے. لیکن اس کا جو تجربہ ہے وہ دنیا ہی کا ہے، اور آپ کو دنیا ہی میں رہنا ہوتا ہے ٹل یو ڈائی. تو اسی لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، التجا ہے کہ اپنے والد کو نہ اگنور کریں. اگر وہ ڈیوٹیفل ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، اس نے حلال کی کمائی کی اور اس کو آپ کو کھلایا، آپ کی پرورش کی، آپ کو اچھا برا سمجھایا. آپ کو اگر مسجد فرض کی فیسلٹیز ہیں، جہاں مسجد ہے وہ آپ کو لے کے گیا، نماز کی جو عید کی نماز ہوتی ہے ان میں لے کے گیا، یا اگر وہ حج پہ گیا تو وہ آپ کو ساتھ پہ لے گیا، یا عمرے پہ لے کے گیا، یا کسی مزار پہ گیا، یا کسی نمائش میں گیا، یا کسی کیا نام ہے بک فیئرز میں گیا. تو ان سب میں کیا نام ہے فادر جاتا ہے اور بچوں کی طرح سمجھاتا ہے. یا وہ اگر کھلاڑی ہے، ہی از این اسپورٹس مین، ہی ول ٹیچ یو سم کائنڈ آف اسپورٹس. اسے پتہ ہے، پھر آپ کی پسند دیکھتا ہے وہ کہ میری بچی یا بچہ کس چیز میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے. تو یہ آخر دنوں تک، یعنی اگر وہ بہت بوڑھا بھی ہو جائے، میاں بیوی کو ساتھ رہنا چاہیے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ باپ کی عزت بیوی ہی کراتی ہے. وہ کہتی جاؤ اپنے ڈیڈی کو سلام کرو، جاؤ اپنے ڈیڈی سے یہ پوچھو، جاؤ ڈیڈی سے بات کرو اس پرابلم میں. اگرچہ وہ بھی حل کر سکتی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کی یعنی بچوں کے والد کی بھی عزت ہو. تو
مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ اس کا سوال ضرور کرے گا۔ اللہ صرف نماز روزے کا سوال نہیں کرے گا، بلکہ جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے، جو آپ کا کنڈکٹ ہوتا ہے، جو آپ کا سلوک ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے، ہمسائے سے، پڑوس سے، جو بھی ہے، اور عام لوگوں سے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ سب سے بڑا بدنصیب، بدبخت وہ شخص ہے جو اللہ کے بندوں کی تحقیر کرتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو نیچا سمجھتا ہے، اور ایسا رویہ رکھتا ہے جس سے اس کو دکھ پہنچے۔ وہ یہ جانچ لے، بھانپ لے، اسیس کر لے کہ یہ میری انسلٹ کر رہے ہیں، اور وہ شاید مجبور ہو، جس میں نوکر ہوتا ہے، نوکرانی ہوتی ہے، یا آپ کے ماتحت کوئی کام کرنے والا ہے۔ ایسا نہ سوچا کریں، کیونکہ یہ جو بازی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم اپنی پلاننگ کرتے رہو، پھر تم میری پلاننگ دیکھنا۔ اللہ نہ کرے آپ اس کی پلاننگ میں آ جائیں، تو آپ کو اس دنیا کائنات میں کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ ابتدا میں نے کہا ہے، اللہ کی ذات آپ جو مرضی کر لیں، جس مذہب سے ہوں، جس جنس سے ہوں، جو آپ کے خیالات ہوں، اللہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ پیدا بھی اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں، مرتے بھی اسی، مرنا بھی اسی کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ کے کوئی قانون کو آج تک 5.4 بلین ایئر ہے زمین کو ایجاد کیے ہوئے، یعنی لوگوں کو پتہ لگا کہ زمین ہے، اور 300 بلین پیپل اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ جو مرضی کرتے، انہوں نے جو بھی اللہ کو برا بھلا اچھا کہا، عبادت کی نہیں کی، وہ سب جو دکھ دینے والے تھے اس کے بندوں کو، وہ بھی چلے گئے، اور ایک دن آپ بھی، میں بھی، سب اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو کیوں نہ اللہ سے ڈریں اور اس کے بندوں پہ رحم کریں، کرم کریں۔ اس میں والدین بھی آتے ہیں، اولاد بھی آتی ہے، پڑوسی بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، ٹیچر بھی آتے ہیں، مولانا صاحب بھی آتے ہیں اگر وہ قابل ہیں اور بعمل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اجازت دیجیے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یاد رکھیے کہ رزق حلال اگر آپ نہیں کھائیں گے تو کوئی عبادت، کوئی آپ کا کیا نام ہے صدقہ خیرات، کوئی فائدہ نہیں۔ اور آپ دیکھیں جن لوگوں نے حرام کمایا تھا، وہ 500 کروڑ لوگوں پر اثر ہوا ہے اس سیلاب کا، ان میں کتنے لوگ تھے جو حرام کھاتے تھے، کہاں گیا؟ پانی میں چلا گیا۔ اعمال لکھے گئے اور زندگی میں کچھ ہاتھ بھی نہیں آیا۔ یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر۔ اللہ حافظ۔